بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور، یہ آیت نمبر 27، 28 اور 29 یہ آج کا درس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے اہل ایمان، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہ داخل ہو وہ ایسے گھروں میں جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہیں، یعنی غیروں کے گھروں میں، اوروں کے گھروں میں نہ داخل ہو وہ، حتی تستانسوا، یہاں تک کہ تم انس پیدا کر لو، اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلها، اور ان گھر والوں کو سلام کر لو، وتسلموا، اور سلام کر لو، علی اہلها، ان کے رہنے والوں کو، یہ گھر والوں کو، ذالکم خیر لکم، یہ اجازت لے لینا بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم اللہ کے احکام کو یاد رکھو ہر موقع پر۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پس اگر نہ پاؤ تم ان گھروں میں کسی کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، پھر داخل نہ ہو وہ ان گھروں میں، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ اجازت دے دی جائے تمہیں، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر کہا جائے تم سے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، وہ لوٹ جانا زیادہ بہتر ہے، زیادہ صاف اور اچھی اور ستھری بات ہے تمہارے لیے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العالمین ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اس میں کہ داخل ہو جاؤ تم اپنے گھروں میں، ایسے گھروں میں جو نہیں ہیں رہنے کے گھر، رہائشی گھر نہیں ہیں، ویسے رفاہ عامہ کے لیے کمرے بنے ہوئے ہیں یا عمارتیں بنی ہوئی۔ فیہا متاع لکم، کہ ایسے گھر جو غیر رہائشی ہیں ان گھروں میں نفع ہے تمہارے لیے، تو وہاں اجازت نہ لو تو کوئی حرج نہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ان باتوں کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان باتوں کو جو تم چھپاتے ہو۔ گزشتہ آیات کے ساتھ ان آیات مبارکہ کا ربط یہ ہے کہ سورہ نور کا جو موضوع ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ، نسل انسانی کا تحفظ۔ اور معاشرے کو اور نسل انسانی کو جو خراب کرنے والی سب سے بری چیز ہے وہ زنا ہے۔ اس سے نسب خلط ملط ہو جاتے ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور قتل و قتال کے بازار گرم ہو جاتے ہیں، دنگے فساد جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، معاشرے جو ہے وہ گویا کہ تہ و بالا ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یورپی ممالک میں تو باہمی رضامندی سے یہ ایک جائز چیز ہے، لیکن بہرحال اس کی خرابیاں تو وہاں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر جب بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں تو ان کو پالنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اور انہیں ماں باپ کی شفقت میسر نہیں آتی ہے۔ اب ایدھی صاحب کے پاس بھی پنگوڑے میں لوگ ڈال جاتے تھے، تو اب وہ بچے جناب والا کہیں سے گرے پڑے ملتے تھے، ایدھی صاحب کی مہربانی ان کو وہ کرتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ماں باپ کو ابھی تک ترس رہے ہیں، ابھی تک انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ کون ہیں۔
تو لہٰذا اس سے معاشرہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے اور نسل انسانی کا تحفظ معدوم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ معاشرے کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ بری چیز ہے زنا۔ اس لیے سورت کا آغاز احکام زنا اور احکام قذف سے ہوا ہے۔ پھر قذف کی سنگینی سمجھانے کے لیے واقعہ افک کا ذکر کیا ہے، اور چونکہ بعض اوقات بغیر اجازت کسی کے گھر میں جانا بھی زنا کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے اب ان آیات میں اجازت کے گھروں میں جانے کے لیے اجازت کے طلب کرنے کے احکام ارشاد فرمائے جا رہے ہیں تاکہ معاشرے کی خرابی کا یہ سوراخ بھی بند ہو جائے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا ہے ملاقات کے لیے جاؤ تو پہلے اجازت لو، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل مت ہو۔ فرمایا اے اہل ایمان، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں مت داخل ہو یہاں تک کہ اجازت لے کر انس پیدا کر لو، تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اور ان میں رہنے والوں کو سلام کر لو۔ یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ بات تمہیں اس لیے بتائی ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم اپنا فائدہ یاد کرو۔ اس آیت کے حوالہ سے چند باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات، اجازت کے طلب کرنے کا حکم مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔ آیت مبارکہ میں اگرچہ خطاب تو مردوں سے ہے مگر عورتیں بھی اس حکم میں داخل ہیں۔ قرآن پاک کا یہ ایک عام انداز ہے کہ عموماً مردوں کو احکام کا مخاطب بنایا جاتا ہے، تاہم عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تو دوسروں کے گھر میں جانے کے لیے اجازت طلب کرنا یہ واجب ہے۔ عورت کسی عورت کے پاس جائے یا مرد کسی مرد کے پاس جائے، سب کو اجازت لینی چاہیے، حتیٰ کہ اگر اپنی ماں، اپنی بہن یا اپنی دوسری محرم عورتوں کے گھر میں جائے تب بھی اجازت لے کر جائے، خالہ وغیرہ۔ موطا امام مالک میں ایک روایت ہے، معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر اس کو نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا میں اپنی والدہ کے گھر میں جاؤں تو پھر بھی اجازت طلب کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اجازت طلب کرو۔ پھر اس نے پوچھا کہ میں تو ہر وقت اپنی والدہ محترمہ کی خدمت کرتا رہتا ہوں، ان کی خدمت میں رہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں مت جاؤ، اور آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنی والدہ کو برہنہ دیکھو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر اجازت لے کر جاؤ جب بھی جاؤ، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ کسی ضرورت سے اپنا ستر کھولے ہوئے ہو اور تم پہنچ جاؤ تو انہیں اچھا نہیں لگے گا، تمہیں بھی اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ ہر ایک کی پرائیویٹ زندگی ہوتی ہے۔ اپنے جسم پر بھی انسان کا حق ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے، تو وہ ظاہر ہے کہ تنہائی میں انسان کرتا رہتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگر گھر میں بیوی بچے ہی ہوں تو اجازت لینا ضروری نہیں ہے، پھر مستحب ہے، آپس میں رہتے ہیں، کیونکہ احتمال ہے اگر باہر سے مرد آتا ہے تو پڑوس کی کوئی عورت گھر میں آئی ہو، یا بیوی کسی کام سے گئی تھی گھر میں پھر آتی ہے، گھر بے شک اپنا ہے لیکن ہو سکتا ہے خاوند کا کوئی مہمان مرد آیا ہو تو ذرا اطلاع وغیرہ ہو جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت اپنے گھر میں جانے کے لیے بھی اجازت لیتے تھے، اور وجہ یہی بتاتے تھے کہ ممکن ہے گھر میں آس پاس سے یا پڑوس سے کوئی خاتون آئی ہو، اور اگر اپنا گھر بالکل خالی ہو تو پھر اجازت طلب کرنے کا حکم باقی نہیں رہتا، لیکن پھر کیا کرنا ہے؟ پھر سلام کرنا چاہیے، پھر سلام ان الفاظ سے کرے
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک کمرے میں جاتا ہے انسان، وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا، تب بھی یہ لفظ بولنا چاہیے کہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، تو یہ کہنا چاہیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں ہے کہ حتی تستانسوا، یہاں تک کہ تم انس پیدا کر لو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تستاذنوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اجازت طلب کرنے کی حکمت اور مصلحت کی طرف اشارہ ہو جائے۔ حتی تستانسوا، جب کوئی سمجھیے بات کو، فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اگر اجازت لے کر مہذب انسان کی طرح ملے تو مخاطب اس کی بات توجہ سے سنتا ہے، اور اس کی کوئی ضرورت ہو تو اس کو پورا بھی کرتا ہے، اور اگر غیر مہذب طریقے پر اجازت لیے بغیر بس محض مسلط ہی ہو جائے تو مخاطب اس کو اچانک آنے والی مصیبت ظاہر سمجھتا ہے، اور پھر اس کی بات کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، اور نہ اس کی بات غور سے سنتا ہے، نہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو پھر یہ آنے والا دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے کے گناہ کا مرتکب بھی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا پہلے انس پیدا کرو، اجازت لے لو تاکہ ایک دوسرے سے مانوس ہو جاؤ، یہ فرمایا تستانسوا اس لیے۔ نمبر 3، تیسری بات یہ ہے کہ آنے والے کو دو کام کرنے ہیں، نمبر 1 اجازت لینی ہے، نمبر 2 سلام کرنا ہے۔ اب ان میں سے پہلے وہ کون سا کام کرے، اجازت لے یا سلام کرے؟ تو فرمایا پہلے اجازت لینی چاہیے، پھر سلام کرنا چاہیے، یا اس کا برعکس ہونا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں جو علماء ہیں ان کی مختلف، انہوں نے اس حوالے سے اپنی آراء پیش کی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ پہلے اجازت لے، جی اجازت ہے میں آ سکتا ہوں، پھر کہے جی، وہ کہیں جی ٹھیک ہے آ جائیں، تو وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر سلام کریں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ سے یہ ترتیب سمجھ میں آتی ہے، تو بہرحال تو آیت کریمہ میں وہ کہتے ہیں پہلے اجازت کا حکم ہے پھر سلام کا، تو پہلے تو کیا لے، اجازت لے پھر سلام، تو واو میں عطف ترتیب ہے گویا کہ۔ لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واو مطلق جمع کے لیے ہے، ترتیب کے لیے نہیں ہے، تو لہذا پہلے سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اجازت طلب کرے کہ میں آ سکتا ہوں۔ بہت سی حدیثوں میں یہ ترتیب بھی آئی ہے کہ سلام جو ہے کلام سے پہلے ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیثوں میں یہ ہے کہ جو شخص سلام سے پہلے اجازت طلب کرے اس کو اجازت نہ دو، پہلے آئے سلام کرے پھر اجازت طلب کرے۔ بہرحال سلام جو ہے دو طرح کے ہیں، دونوں حدیثوں میں اور قرآن کی آیت میں موافقت اس طرح ہے، ایک ہوتا ہے سلام استئذان، اجازت طلب کرنے کے لیے سلام کرنا، اور ایک ہوتا ہے سلام تحیہ، یعنی آنے والا سلام، جب ہم ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو ملنے کا سلام۔ اگر صاحب خانہ قریب ہو، گھر والا قریب ہو اور بات سن رہا ہو تو پہلے سلام کرے، یہ سلام استئذان بھی ہے اور سلام تحیہ بھی ہے، یعنی اجازت طلب کرنے کے لیے بھی ہے اور یہ ملنے کے لیے بھی ہے۔ تو پھر کیا کرے، اجازت مانگے، پھر اجازت کے ملنے کے بعد جب گھر میں داخل ہو تو پھر دوبارہ سلام کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر گھر والا دور ہو، گھنٹی بجانے کی ضرورت ہو یا دروازہ کھٹکھٹانے کی، تو پہلے اجازت طلب کرے، جب اجازت مل جائے اور گھر میں داخل ہو تو پھر جو ملاقات والا سلام ہے وہ کرے، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال چوتھی بات یہ ذہن میں رکھیں، فرمایا یہ بات تمہارے لیے اجازت کا طلب کرنا، یعنی اجازت لیے بغیر کسی کے گھر میں داخل ہونا، یہ
یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اجازت لے کر کسی کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے اجازت لے کر جانا بہتر ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ تو گھر والا اس سے مانوس بھی ہو جاتا ہے اور پھر ملاقات ماشاءاللہ اچھے ماحول اور خوشگوار ماحول میں ہوتی ہے۔ اجازت لینے کے بہت سے فائدے، ایک فائدہ تو میں نے عرض کیا، تستانسو میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ گھر والا مانوس ہو جاتا ہے، ملاقات اچھے ماحول میں ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کے گھر کو سکون اور راحت کی جگہ بنائے، اور یہ بات تو اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے نا کہ جب خواہ مخواہ کوئی اس کی پرائیویسی میں مداخلت نہ کرے، اس کی مطلب اس کے رہن سہن میں خلل نہ ڈالے۔ بغیر اجازت داخل ہو کر کسی کے سکون میں خلل ڈالنا، یہ گھر کی مصلحت ہی ختم ہو جاتی ہے جس مقصد کے لیے گھر ہے۔ اس لیے یہ ناجائز ہے بغیر اجازت کسی کے پاس جانا۔ بھئی یہ گھر ہے، کوئی چوک چراہا تو نہیں ہے بس آتے رہیں جاتے رہیں، نہ کوئی پوچھے نہ کوئی بات ہے، یہ کوئی تماشا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ، دیہاتوں میں لوگ نہیں پوچھتے، آتے جاتے ہیں، بعض کے بعض دروازے بھی نہیں ہوتے، تو اس طرح یہ ناجائز ہے، حرام ہے، منع ہے سختی کے ساتھ، کوئی کس حال میں کوئی کس حال میں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بغیر اجازت کسی کے مکان میں داخل ہونے میں احتمال ہے کہ گھر کی عورت پر نظر پڑ جائے اور پھر شیطان دل میں کوئی برا خیال پیدا کر دے اور پھر بات چل سو چل ہو جائے۔ تو یہ دیہاتوں میں لوگ بالکل خیال نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، 1% بھی۔ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے پاس۔ بھائیوں کا تو آپس میں ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا یا مشترکہ فیملی سسٹم ہے، تو یہ تو حضور نے دیور کو تو موت فرمایا، بری بات ہے۔ یہ سسٹم الگ الگ ہونا چاہیے، ہر ایک کا پرائیویسی کا خیال کرنا چاہیے۔ اور فرمایا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی کبھی اپنے گھر میں ایسی حالت میں ہوتا ہے یا ایسے کام میں مشغول ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میری اس حالت پر یا میرے اس کام پر کوئی مطلع ہو۔ ٹھیک ہے بھئی، یہ اس کا حق ہے، اس لیے اجازت لے کر داخل ہونا ضروری ہے۔ اور آخر میں فرمایا لعلکم تذکرون، تاکہ تم اپنا فائدہ یاد کرو۔ یہ اجازت طلب کرنے کی ترغیب ہے کیونکہ یہ اس میں تمہارے لیے بہت فائدے ہیں، تو انہی فائدوں کو مد نظر رکھو۔ اب کتنے فائدے میں نے عرض کر دیا۔ اجازت ہر حال میں لینا ضروری ہے، اگر کوئی اجازت نہ دے، وہ لوٹ جانے کو کہے تو لوٹ جائے، برا نہ مانے۔ کوئی کسی کی مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ زندگی میں دخل نہیں دے سکتا۔ اب بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جناب والا لوگ ایک دوسرے کی زندگیوں کو نہ خراب کرتے رہتے ہیں، تصویریں بنا لیتے ہیں۔ بھائی ان کی اجازت کے بغیر کیوں ویڈیو بناتا، تصویر بناتا؟ اور اسی طریقے سے جناب والا جو ہے نا جی، وہ مسلط ہو جاتے ہیں جی، انٹرویو دیں ہمیں، وہ کیوں دیں بھائی تمہیں؟ ان کی طبیعت ہوگی دیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں دیں گے۔ تو ہر چیز میں نا اجازت لینا یہ بہرحال ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی لوٹ جاؤ، ہم نہیں ملنا چاہتے ہیں، تو برا نہ مانے، منہ پر پارا نہ بجائے، لوٹ جائے۔ فرمایا اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو بھی ان میں مت داخل ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ اگر کوئی موجود ہے اور تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ فرجی وہ ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھری اور اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی پوری خبر ہے۔ اس آیت میں 2 مسئلے ہیں اور آخر میں 2 باتیں ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ گھر میں کوئی موجود نہیں، تب بھی دوسرے کے گھر میں مالک کی اجازت کے بغیر نہ جاؤ، کیونکہ غیر کے ملک میں بغیر اس کی اجازت کے کسی کو کسی قسم کے تصرف کا حق نہیں۔ نامعلوم بغیر اجازت داخل ہونے سے کیا جھگڑا کھڑا ہو جائے، کیا الزام لگ جائے، اور ہو جاتا ہے۔ ہاں واضح طور پر یا کسی قرینے سے اجازت ہو تو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، حتیٰ یؤذن لکم کا یہی مطلب ہے، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر گھر میں گھر والے نہیں ہیں، وہ موجود ہیں، اگر گھر میں گھر والے موجود ہیں مگر وہ کسی وجہ سے فی الحال ملاقات نہیں کرنا چاہتے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا مصروفیت ہے یا تھکے ہوئے سفر سے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو گھر میں سے کہا جائے، گھر والے کہہ دیں کہ جی فی الحال ملاقات
میں ہمیں عذر ہے یا معذوری ہے تو جو ملاقات کے لیے آیا اسے لوٹ جانا چاہیے، برا نہیں ماننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تبلیغی جماعت والوں کو اس طرح کا بہت خیال کرنا چاہیے، یہ جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ کرتے بھی ہیں، بہرحال برا بھی نہیں مانتے، تو برا ماننا بھی نہیں چاہیے۔ کبھی آدمی کی طبیعت کسی سے ملنے کو نہیں چاہتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یا کام کاج کا حرج ہوتا ہے، یا وہ کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی بات کر رہا ہوتا ہے جس پر غیر کو مطلع کرنا پسند نہیں کرتا، تو پھر کیا ضروری ہے کہ خواہ مخواہ اس پر بوجھ بن جائے۔ تو اس طرح بوجھ بننے کی وجہ سے تعلقات پھر صاف نہیں رہتے۔ جب وہ کہیں گے پھر فلاں وقت میں مل لیں گے تو کوئی حرج نہیں، اس میں کون سی بات ہے، پھر وہ فلاں وقت میں مل لیں گے، جو بھی اپنی عرض معروض ہے وہ پیش کر لیں گے، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ ہوا ازکا لکم، یہ لوٹ جانا تمہارے لیے اچھی بات ہے، اس کا تعلق دونوں مسئلوں سے ہے، یعنی دونوں مصلحتوں کی، گویا مسئلوں کی مصلحت کا بیان ہے۔ گھر میں کوئی موجود نہ ہو اور بغیر اجازت داخل ہو تو بھی کوئی الزام لگ سکتا ہے، اس لیے بہتر بات یہ ہے کہ داخل مت ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح ملاقات سے کوئی معذرت کر لیتے ہیں تو لوٹ جاؤ، یہ بھی دلوں کی صفائی کا سبب ہے، کیونکہ گھر والے پر بوجھ بن جانا، یہ تو اس کو کیا کہیں گے، کمینہ پانی کہیں گے اور کیا کہیں گے۔ دوسری بات فرمایا واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی پوری خبر ہے۔ تو یہ دونوں مسئلوں کی وجہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے تمام ظاہری اور باطنی حالات کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم محیط سے تمام امور کی رعایت کر کے یہ احکام دیے ہیں، گویا کہ ان احکام کی تم تعمیل کرو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اور حدیثوں کے اندر اجازت طلب کرنے کے حوالے سے 3 مسائل اور بھی آئے ہیں۔ پہلا مسئلہ، وقفہ سے 3 مرتبہ اجازت طلب کرے، گھر میں گیا ہے کسی کے، 3 مرتبہ اجازت کرے، بیل دے دروازہ 3 مرتبہ، اگر تیسری مرتبہ بھی جواب نہ ملے تو از خود لوٹ جائے۔ اب یہ سمجھ لے کہ گھر میں یا تو کوئی نہیں ہے یا کوئی مصروفیت ہے، تو دروازے پہ دھرنا نہ دے، مسلسل دستک دینا یہ تکلیف کا سبب بنتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی کوئی فون نہیں اٹھاتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے مسئلہ مسائل اس کا، بس سارا دن ہی کالیں کرتے رہنا، بار بار کالیں کرتے رہنا، یہ اچھا نہیں ہے، کسی وجہ سے وہ نہیں اٹھا رہا ہے تو اس کو مزید شرمندہ نہ کریں آپ۔ اور اسی طریقے سے پھر جب اسے پتہ چلے گا وہ کر لے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دروازہ کھلا ہے تو دروازے کے سامنے کھڑا نہ ہو، دروازہ کھلا ہے، بند ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، دائیں بائیں کھڑا ہو کر سلام کرے، گھنٹی بجائے، دستک دے دائیں بائیں، اگر کھلا ہے تو، اگر بند ہے تو پھر کوئی حل نہیں، تاکہ اجازت ملنے سے پہلے اچانک نظر نہ پڑ جائے، کیونکہ کھلا دروازہ ہوگا تو پھر تو دیکھتا رہے گا۔ اجازت طلب کرنے کا حکم اسی نظر کی وجہ سے تو ہے کہ نظر نہ پڑے، اگر اجازت ملنے سے پہلے گھر میں دیکھ لیا تو پھر اجازت کے طلب کرنے کا جو مقصد ہے وہ تو بھائی فوت ہو گیا۔ اور اسی طرح حدیثوں میں تیسرا مسئلہ اجازت طلب کرنے کے حوالے سے یہ بھی آیا ہے کہ جب گھر میں سے پوچھا جائے کون، بھائی آنے والے سے کو پوچھتے ہیں نا کون ہے، سوال کیا جائے کون ہے، تو جواب میں اپنا نام بتانا چاہیے، اپنا تعارف پورا کرانا چاہیے، مختصر جواب نہ دے یا صرف نام نہ بتائے، بلکہ اپنا نام، لقب، عرف، ایڈریس میڈریس وہ سارا ذکر کرے۔ یہی حکم ٹیلی فون کے پر جواب دینے کا بھی ہے۔ فون کرتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے ساتھ ہوا جی پہچانا نہیں آپ نے، یہ نہیں کیا جی، وہ نہیں کیا، اچھا پہچانا ہے، تو اسی میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو بھائی اللہ کے بندے آپ شروع سے بتا دو، ٹھیک ہے، اپنا نام بتا دو، اپنا تعارف کرا دو، تو تاکہ دوسرے کی تشویش ختم ہو جائے۔ بعض اوقات انسان مصروف ہوتا ہے، بعض اوقات ذہن سے کوئی چیز اتر جاتی ہے، بعض اوقات آواز نہیں پہچان پاتا، تو دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ یہی ٹیلی فون کے احکام بھی ہیں، ٹیلی فون میں بھی یہی کرے، جس کو فون کرے ذرا دیکھ لے کہ اس کی کوئی مصروفیت کا ٹائم تو نہیں ہے، یا سونے کا ٹائم تو نہیں ہے، یا نماز کا ٹائم تو نہیں ہے، تلاوت ذکر اذکار کا ٹائم تو نہیں ہے،
کھانے کا ٹائم تو نہیں ہے، تو یہ ہر چیز کو مد نظر رکھ کے دوسرے کی سہولت کا خیال کر کے جو ہے اس کو فون کریں۔ آگے ارشاد فرمایا جو رفاہ عامہ کی جگہیں ہیں ان میں اجازت لیے بغیر داخل ہونا جائز ہے۔ رفاہ عامہ کی جگہ یعنی پبلک مقامات، جیسے سرکاری دفاتر ہیں یا انتظار گئے ہیں یا سرائے ہوتے ہیں یا لاری اڈے ہوتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہیں، یا اس طریقے سے لنگر خانے عمران خان نے بنائے تھے، تو رفاہ عامہ کی جگہوں میں اجازت لیے بغیر یہ داخل ہونا جائز ہے۔ اس کو ذرا سمجھے، میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ بغیر اجازت لیے ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جن میں کوئی نہیں رہتا اور ان میں تمہارے لیے نفع ہے، یعنی سرکاری ادارے ہوتے ہیں تو ان میں ہر ایک کا نفع ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کام کسی ادارے سے انسان کو پڑتا ہی رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ باتیں جانتے ہیں جو تم اعلانیہ کرتے ہو، جو تم پوشیدہ، سب کو اللہ کو پتہ۔ اب توجہ فرمائیں، جن مکانوں میں کوئی خاص آدمی نہیں رہتا وہ عام لوگوں کے استعمال کی جگہ ہیں اور وہاں جانے میں کوئی روک ٹوک بھی نہیں، مثلا مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی سرائے ہے مسافروں کے لیے وغیرہ، لیکن ان جگہوں میں یا ان سرکاری اداروں میں وہاں قانون ہو کہ اجازت لے کر آنا ہے سیکورٹی مسائل کی وجہ سے، تو پھر اجازت لے کر جائے۔ اگر کسی ضرورت سے جانا پڑے تو کسی سے اجازت لینے کی عوامی جگہوں میں عموماً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، نہ وہاں جانے میں کسی کو ڈسٹرب پریشان کرنا لازم آتا ہے۔ مگر میں پھر عرض کرتا ہوں، ان جگہوں میں آدمی کیوں جا رہے ہیں؟ چوری کی نیت سے تو نہیں جا رہا۔ اگر کوئی ایسی بری نیت لے کر جا رہا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کھلے اور چھپے حالات کو جانتے وہ اس کو ضرور سزا دیں۔ پھر مسئلہ سمجھیں، رفاہ عامہ کی وہ مخصوص جگہیں، سرکاری دفاتر وغیرہ، جہاں منتظمین کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے بغیر اجازت کے داخلہ منع ہو تو وہاں اجازت لینا ضروری ہے، وہاں اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ حفاظت کے نقطہ نظر سے، جیسے ہمارے یہاں بھی کینٹیریا میں آپ انٹری کریں گے تو وہاں چیک کرتے ہیں سب کچھ، وہ ٹھیک ہے نا کہ دشمن کوئی فوج کے اوپر حملہ نہ کر دے وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طریقے سے دفتر میں جاتے ہیں وہاں بھی انٹری ہوتی ہے، یا کسی ادارے میں، تو یہ سکول میں، تو ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، کیونکہ وہاں جو ہے نا حفاظت کے نقطہ نظر سے انہوں نے یہ انتظام کر رکھا ہے، تو اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ یہ نہ کہہ جی ہم تو بڑے افسر ہیں، ہم تو بڑے زمیندار ہیں، ہم تو بڑے سیاستدان ہیں، ہم تو بڑے فلاں ہیں، ہم کیوں تلاشی دیں؟ وہ قانونی پروسیس پورا کرنا چاہیے۔ یا راستوں کی حفاظت کے لیے کوئی گاڑی کی تلاشی لینا چاہیں تو وہ خندہ پیشانی سے دیں، اور اس طریقے سے کوئی شناخت پوچھنا چاہیں تو وہ بھی خندہ پیشانی سے اپنی شناخت کرائیں، تاکہ جو حفاظت کے امور ہیں ان کی دیکھ بھال بھی اچھے طریقے سے ہو سکے۔ تو یہ آج کا سبق اختتام پذیر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ عرفان